اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپنی سرکار کا ایک اور ڈرامہ ناکام ہو گیا اور اس دفعہ ڈرامے کے ناکام ہونے کا ٹائم 90 سیکنڈ یعنی کہ 1.5 منٹ۔ اس سے زیادہ کمپنی سرکار کو اب اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ڈرامے اب نہیں چلیں گے۔ آج کے پروگرام میں نے بات کرنی ہے کمپنی سرکار کے ڈراموں کے حوالے سے، جو فیک انٹرویوز ہے اس حوالے سے صداقت علی عباسی کا انٹرویو سامنے آیا، جس کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس ڈرامے کی جس کا اسکرپٹ بہت پہلے آؤٹ ہو چکا تھا، جو سسپینس، جو ایڈونچر اس ڈرامے کی وجہ سے کریٹ کیا جانا تھا وہ آؤٹ ہو چکا تھا۔ وہ سب کچھ جو اس انٹرویو میں کمپنی سرکار کے اسکرپٹ رائٹر نے کہلوایا وہ سب کچھ پہلے ہی عوام جانتی تھی۔ صداقت علی عباسی عثمان ڈار کے بعد دوسرے رہنما بنے جن پر پریس کانفرنس نہیں کی جنہوں نے، لیکن یہ ہے کہ غائب ہونے کے بعد ان سے انٹرویو لیا گیا۔ اس دفعہ یہ اعزاز بخشا گیا ڈان نیوز کو۔ یہ بات ہم پہلے ہی جانتے ہیں، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک اور پلانٹیڈ انٹرویو آنے والا ہے، اور وہ پھر پلانٹیڈ انٹرویو آ گیا۔ لیکن ڈان انتظامیہ نے یہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ انٹرویو ریلیز کرتے، بی بی سی تک خبر پہنچی۔ جب بی بی سی نے رابطہ کیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کروائیں گے کہ ایک شخص جو روپوش ہے اتنے عرصے سے، وہ اچانک سے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے انٹرویو کیسے دے کر گیا۔ عامر شاہ زیب سے وہ انٹرویو دے کر وہ صاحب پھر غائب ہو گئے۔ یہ کمپنی سرکار کا ایک ڈرامہ تھا، لیکن صداقت علی عباسی اس کے بعد گھر پہنچ گئے، وہ انٹرویو نہیں چلا۔ اور انٹرویو چلا کب؟ ان کے گھر پہنچنے کے 2 دن کے بعد۔ یعنی کہ کمپنی سرکار اور ان کے اسکرپٹ رائٹر نے جو کچھ کیا تھا وہ اسکرپٹ آؤٹ ہو گیا، امتحان کا پرچہ باہر نکل آیا۔ اور پھر یہ جو انٹرویو چلا، جیسے میں نے کہا تھا 90 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں گزرا تھا، 1.5 منٹ کے اندر اندر صداقت علی عباسی کی وہ ویڈیو سامنے آ گئیں جس پر وہ چوک میں کھڑے عوام کے درمیان کھڑے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا حکم ہے کہ کسی قسم کا پرتشدد احتجاج نہ کیا جائے، پرامن احتجاج کیا جائے۔ یہ صداقت علی عباسی کی وہ ویڈیو سامنے آتی گئیں۔ اور اس پلانٹیڈ انٹرویو میں صداقت علی عباسی کے چہرے کے مختلف حصوں پر، پیشانی پر اور آنکھوں کے نیچے جو نیل کے نشان تھے، جو مار کے نشان تھے، وہ بھی صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کامران شاہد نے، جس نے عثمان ڈار کا انٹرویو کیا تھا، کامران شاہد نے کمپنی سرکار کے بے نقاب ہوتے ہوئے وہ بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھے کہ شاید عوام ان کی باتیں سمجھتی ہے، ان کی باتیں مانتی ہے، کہ جو وہ دکھایا گیا تھا، اچانک سے نظر آیا تھا کوئی شخص عثمان ڈار کی انٹرویو کے دوران شیشے میں جس کا ریفلیکشن نظر آیا تھا، اور لوگوں نے پکڑ لیا کہ تو وردی والا بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو آرمی کی وردی پہنا کر ہی انہوں نے شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میرا اسسٹنٹ تھا۔ پاکستان میں یہ وردی، خاکی وردی، ہر کوئی عام نہیں پہنی جاتی۔ یہ آپ نے جو کامران شاہد نے عوام کو فدو بنانے کی کوشش کی ہے نا، وہ نہیں چلے گی۔ یہ کمپنی سرکار اب جان چکی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے جیسے کہ اپنی ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں
کہ اگر عمران خان بھی جیل سے نکل کے کہہ دیں کہ جی ہاں 9 مئی کے واقعات میں نے کروائے تھے، پاکستان کی عوام نہیں مانے گی، تو پھر یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے یہ ڈراموں سے ہتھ کنڈوں سے کیا حاصل کر لیں گے؟ کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں۔ ایک افسوسناک خبر ہے، افسوسناک تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن تشویشناک ضرور ہے، اور وہ خبر ہے فروخ حبیب کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما اور نہایت ہی شگفتہ اور دھیمے انداز میں گفتگو کرنے والا شخص فروخ حبیب کئی دنوں سے غائب ہے۔ اب وہ جو تشویشناک خبر ہے وہ یہی ہے کہ شاید فروخ حبیب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مفروضے ہیں، حقیقت کا کوئی وہ نہیں ہے، چونکہ یہ باتیں سوشل میڈیا پر چلی ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو خیر عمران ریاض کے حوالے سے بھی باتیں چلی تھی، اس پر میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن فروخ حبیب کے حوالے سے متعدد لوگوں نے دعوے کیے ہیں جو کہ تشویشناک ہیں۔ میں اس حوالے سے یہ بات بھی یاد دلاتا چلوں کہ عمران ریاض کے حوالے سے بھی وائس آف امریکہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد عمران ریاض زندہ حالت میں واپس آ گئے، اور جو ان کی حالت ہے یہ آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ آج ہم نے ان کی ایک تصویر بھی دیکھی کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ بیگم نے وہ تصویر پوسٹ کی کسی شاید سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بات تھی۔ لیکن فروخ حبیب کو بھی شاید اسی طریقے سے کمپنی سرکار تیار کر رہی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ کمپنی سرکار عمران خان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے میں ناکام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لاہور میں شادرہ کے جلسہ، پھر جلسی، پھر کارنر میٹنگ کے بعد ٹھوکر نیاز میں ایک میں جو واقعہ ہوا، محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچی ہیں، جلسہ کہا گیا لیکن وہ جلسہ کم ولیمہ زیادہ لگ رہا تھا۔ کھوکھر برادران یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے، اور کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے بھی نوازا ہے، تو وہاں پر انہوں نے جلسہ گاہ پنڈال نہیں بنایا بلکہ ولیمہ گاہ بنائی، جہاں پر انہوں نے جو کرسیاں لگائی تھیں وہ ایک میز کے گرد 8 کرسیاں تھیں، اور ہر کرسی کے اوپر نون لیگ کا جھنڈا تھا، اور میز کے اوپر کھانے کا انتظام ہونا تھا۔ تو یہ گویا بتایا جانا تھا کہ یہاں پر کھانا کا انتظام ہوگا، تو وہ ولیمے والی بات ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو تصویریں اندر سے سامنے آئیں نیچے سے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نون لیگ کے نوجوانوں نے، کے افراد نے رپورٹنگ کرنے والے ایک صحافی کو اغوا کر اس سے کیمرہ چھین لیا، چونکہ وہ حقیقت کی رپورٹنگ کر رہا تھا، وہ ان خالی جگہوں کو دکھا رہا تھا کہ جس کو شاید چھپانے کی کوشش کی گئی تھی جھنڈے اور لائٹوں کی مدد سے۔ تو وہ نون لیگ والوں کو ظاہر پسند نہیں آیا، تو ان نے اس کا کیمرہ چھین لیا، ان کا فون چھین لیا، لیکن وہ کسی اور طریقے سے اپنی بات میڈیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ 21 اکتوبر زیادہ اب دور نہیں ہے، اور میاں صاحب کی واپسی اب نزدیک ہے۔ آگے کیا ہوگا اس موضوع پر، کہ کیا یہ 2 ناکام سٹنٹس کے بعد، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کی ڈیٹ مانگ رکھی ہے جلسے کے لیے، وہ بھی ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے اجازت نامہ، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ فی الحال صداقت علی عباسی کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی وہ وہی ہے کہ 90 سیکنڈ کے اندر گیم اوور، بھانڈا پھوٹا 90 سیکنڈ۔ حالانکہ اس ڈرامے کا اسکرپٹ تو بہت پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا، اور اب وہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی
کہ کچھ لوگ کچھ اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ وہ ویڈیوز شو کر رہے ہیں جس میں صداقت علی عباسی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہے کہ کسی قسم کا کوئی پرتشدد احتجاج نہ کیا جائے بلکہ احتجاج پرامن کیا جائے. تو پھر یہ انٹرویو کیا ہوا، وہ بھی غائب رہنے کے بعد. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.